قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ محترم عزیزو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور اپنی احادیث جو قرآن کی تشریح اور معنی ہے اس کے ذریعے سے امت کو رونما ہونے والے فتنوں سے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، اور مقصد یہ ہے کہ کوئی امتی نبی کا کسی فتنے کا شکار ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ دنیا اور آخرت میں فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے مختلف موقعوں پر مختلف فتنوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہی فرمائی ہے۔ انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، اور کبھی آدمی فتنہ کہتے ہیں آزمائش کو، اور کبھی آدمی کے اوپر اس کے ایمان کو لے کر فتنہ برپا ہوتا ہے کہ ایمان کی آزمائش آ جاتی ہے، کبھی مال کو لے کر فتنہ ہوتا ہے کہ مال کے ذریعے اس کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی علم اور اس کی معلومات کو لے کر آزمائش ہوتی ہے، اس کا فتنہ آ جاتا ہے، کبھی اس کے عہدے اور اقتدار کا فتنہ آ جاتا ہے۔ اسی طرح مختلف زمانے میں مختلف شکلوں میں مختلف فتنے آتے رہیں گے، اس میں ایمان والے کی مختلف جہتوں سے آزمائش ہوتی رہیں گی، اور اس کی کامیابی اس میں ہوں گی کہ یہ فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ آخر میں دجال کا فتنہ آئے گا، اس سے بھی اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے فتنوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا۔ لہٰذا یہ جو میں نے خطبے میں سورہ کہف کی پہلی اور بیچ کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ کہف کی فضیلت میں روایتوں کے اندر ملتا ہے کہ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں حفظ کر لے، ایک روایت میں جو آخری آیتیں حفظ کر لے، اسی طرح روایت میں ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے یا اس کے آگے پیچھے کی آیتوں کی تلاوت کر دے، تو اللہ رب العزت ایک تو اس کو انعام یہ دیں گے کہ اس کے پیر سے لے کے سر تک کا نور بنا دیں گے۔ اگر پوری پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جو ہے پیر سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک اس کے لیے ایک نور بنا دیں گے۔ یہ نور اس کے لیے قیامت کے اندر جو ہے کام دے گا، وہ روشنی کا کام دے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت پورے ہفتے میں رونما ہونے والے فتنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھ لیں گا، اللہ رب العزت پورے ہفتے میں جتنے فتنے رونما ہوں گے سارے فتنوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اگر دجال کا فتنہ آ جائے تب بھی جو ہے اس سے بھی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ حضرت علی کی روایت میں تو ہے، حضرت علی فرماتے اللہ کے نبی نے فرمایا جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اللہ رب العزت فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے، فتنہ دجال سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو سورہ کہف کی تلاوت کا اور دجال کے فتنے سے حفاظت کا بڑا گہرا ربط ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، اور روایت کے اندر ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ جو انبیاء کرام آئے ہیں، ہر نبی نے اپنی امت کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی نے ڈرایا، کیونکہ فتنہ دجال بڑا خوفناک فتنہ ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کے بعد کسی نبی کو آنا نہیں ہے، آپ کی امت کے بعد کسی امت کا آنا نہیں ہے، تو یقیناً فتنہ دجال کا سامنا اسی امت کو کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ڈرایا، لیکن ان کی امت کو فتنہ دجال کا سامنا نہیں ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، سب نے اپنی اپنی قوم کو فتنہ دجال سے آگاہ کیا ہے، ڈرایا ہے، لیکن کسی قوم کو فتنہ دجال کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اگر کر لیا ہوتا تو ہمیں اطلاع مل
مل جاتی حدیث کے ذریعے قرآن کے ذریعے کہ دجال آ چکا ہے، نہیں، لیکن حدیث میں یہ ضرور ملتا ہے کہ دجال آنے والا ہے۔ جب امت آخری ہے، نبی آخری ہے، اس کے بعد امت نہیں آئیں گی، نبی نہیں آئیں گے، تو یقیناً فتنہ دجال سے سامنا اس امت کو ہونا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے وضاحت کے ساتھ یہ ڈرایا۔ بہرحال دجال کو جس دن جو ہے وضاحت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھنا ہوگا، اس دن ساری روایتیں آیتیں رکھ کے سمجھیں گے۔ اس وقت ہمارا موضوع جو ہے سورہ کہف کی خصوصیت، سورہ کہف کی تلاوت میں دجال کے فتنے سے حفاظت اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ سورہ کہف کی تلاوت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائی۔ دوسرا مفسرین نے لکھا ہے کہ جس طرح دجال کا فتنہ ہے، اسی طرح ایمان کا فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی ایمان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، یعنی اس کا ایمان آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ کہف میں کل 4 واقعات بیان کیے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ، اس میں فتنہ ایمان میں بندہ امتحان ایمان میں کیسا ثابت قدم رہے اس کی تعلیم دی ہے۔ پھر ایک مال کا فتنے میں آدمی ہلاک ہو جاتا ہے، تو ایک واقعہ اس میں 2 باغ والے 2 دوستوں کا ہے، جس کا باغ تھا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا کہ مال اگر آ جائے تو فتنہ مال سے بندہ اپنے آپ کو بچا کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے مقبول بنے، اور مال کے فتنے میں ہلاک ہونے والے کا انجام کیا ہوتا ہے، اس کو بیان کیا۔ ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر کے اللہ رب العزت نے اقتدار کے فتنے میں مبتلا ہونے والے، اقتدار کے فتنے میں مبتلا ہونے والوں کا انجام بتایا کہ بھئی جو لوگ اقتدار کے فتنے میں آ جاتے ہیں، یعنی اقتدار کے لیے اپنے ایمان اور جو ہے اپنے ایمان اور اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے کس طرح سے اس سے اپنی رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کو کرنے کا معمول بنانا، اس کو سمجھنا اور جو ہے اس میں اپنے لیے جو ہے رہبری تلاش کرنا، یہ بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے آدمی، جیسے میں نے شروع میں کہا کہ علم اور معلومات کے فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات آدمی کو اپنے علم پر گھمنڈ، اپنے معلومات پہ گھمنڈ ہو جاتا ہے اور وہ اسی کے اندر رہ کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو اسی صورت کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے اللہ رب العزت نے اس بات کی تعلیم دی کہ علم کے فتنے سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھا جائے، کیسے محفوظ رکھا ہے۔ لہذا ہم لوگ یہ 4 واقعات کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ہم سمجھتے ہیں پہلا واقعہ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف انہی کے نام کے اوپر جو ہے سورت کا نام بھی رکھا گیا کہف۔ اصل میں ہوا کیا، مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود مدینہ کے بولنے پر کل چند سوالات کیے۔ انہوں نے پوچھا، یعنی یہود نے کہا کہ جاؤ اور ان کے نبوت کا امتحان لو، ان کو جا کر پوچھو کہ بھئی اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کون تھا، اور روح کے تعلق سے سوال کرو کہ روح کیا ہے۔ تو قرآن کریم نے وحی کے ذریعے ان کے سوالات کے جوابات دیے۔ اللہ کے نبی نے جیسا نازل ہوا تھا ویسا بتایا، جیسا نازل ہوا تھا ویسا بتایا، اور بتانے کے ذریعے سے آپ کی نبوت کے امتحان بھی ہو گیا، یعنی آپ کا نبی ہونا ثابت ہو گیا کہ جو چیز پہلے زمانے میں ہوئی تھی، جس کو جو ہے یہود جانتے تھے، جس کو یہود جو ہے جانتے تھے، وہ پوچھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا وحی کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو کیا اصحاب کہف کا واقعہ ہے؟ دیکھو قرآن اس کے اندر کہتا ہے، کیا کہتا ہے، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ تیرا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف اور رقیم جو ہے ان کا واقعہ ہماری نشانیوں میں سے ہے، عجیب نشانی ہے۔ وہ کیا واقعہ ہے کہ چند نوجوان جو ہیں ایک غار کے اندر چلے گئے،
اور اللہ سے دعا کی ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے پروردگار ہمیں آپ کی طرف سے رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے معاملے کو درست فرمائیے، ہمارے معاملے کو درست۔ یہ دعا کرتے ہوئے چند جو ہے اصحاب جو ہے، چند لوگ جو ہے وہ غار میں چلے گئے، غار میں چلے گئے۔ پھر کیا ہوا غار میں جانے کے بعد؟ قرآن کہتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، کہ ہم نے چند سال ان کے اوپر نیند کو طاری کر دیا۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ یعنی ہم نے ان کے اوپر غفلت والی نیند طاری کر دی، ٹھیک ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق، ہم ان کا قصہ تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے اور ہم نے ہدایت میں ان کو آگے بڑھایا۔ وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ کب؟ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، جب کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب زمین و آسمانوں کا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم کسی اور کی پرستش اس کے علاوہ نہیں کریں گے۔ یہ واقعہ کیا ہے تفصیل سے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھو قرآن کریم کا ایک اصول ہے، قرآن کریم واقعے کے انہی پہلو کو بیان کرتا ہے جن پہلو سے کوئی نصیحت کرنا، کوئی حکم بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ ایمان والوں پر ایمان کی آزمائش آتی ہے، اللہ ایمان کو جانچتا ہے، اور ایمان والوں کی کامیابی اس میں ہے کہ وہ ایمان کے بدولت آنے والے حالات پر جم جائے۔ اصحاب کہف کے اوپر حالات آئے، وہ جم گئے۔ یہ تعلیم ہے امت محمدیہ کے لیے کہ تم پر بھی ایمان کے حالات آتے رہیں گے، ایمان کی آزمائش آتے رہیں گی، تو فتنے سے بچنے کے لیے اصحاب کہف جس طرح اپنی جان مال کی قربانی لگا کر اللہ کے قانون کے اوپر ڈٹے رہے تو اللہ نے ان کی مدد کیا، ویسے ہی تمہیں ڈٹنا ہے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب یہ اصحاب کہف کتنے تھے، کون سے علاقے میں تھے، کون سے زمانے میں تھے، اس سے قرآن نے بحث نہیں کی۔ قرآن کہانیوں کی طرح واقعات بیان نہیں کرتا۔ قرآن نے سب سے زیادہ تفصیل سے اگر کوئی واقعہ بیان کیا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، اس کے علاوہ کوئی واقعہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا بار بار تذکرہ ملے گا، ان کے زندگی کے مختلف پہلو سے قرآن نے بحث کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا نام ملے گا، لیکن مستقل جیسے ایک تاریخ لکھنے والا، کہانی بیان کرنے والا جس طرح بیان کرتا ہے، قرآن اس طریقے سے واقعات بیان کرتا نہیں۔ تب مفسرین نے چونکہ ایک شوق بھی ہوتا ہے سننے والے کو، تو تاریخ کی کتابوں سے اور قرآن سے جمع کر کے پورا واقعہ یہ بیان کیا ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہے، یہ کہف کہتے ہیں غار کو۔ کہف کس کو کہتے ہیں؟ غار کو۔ غار جو ہوتی ہے پہاڑ کے اندر ہوتی ہے، اور ان کو اصحاب کہف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے غار میں چلے گئے۔ کیا واقعہ ہوا تو اب یہ غار کہاں ہے، اس میں مورخین نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خلیج فارس کے پاس ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اندلس میں گرناتا جو شہر ہے وہاں پر ہے، بعض کہتے ہیں کہ ایشیا کوچک کے اندر، ایشیا کے آس پاس ہے۔ ابھی کدھر بھی ہو کوئی یقینی بات کہہ نہیں سکتے، مورخین نے الگ الگ لکھا ہے۔ بہرحال کہیں بھی ہو اس سے فرق پڑتا نہیں۔ ٹھیک، اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کے نبی بنانے کے بعد ایک بادشاہ ہوا جو عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے ہٹ گیا، جس کا نام مورخین جو ہے دقیانوس بتاتے ہیں۔ اس بادشاہ کا نام کیا ہے؟ دقیانوس۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دین جو دین حق تھا، آسمانی دین تھا، توحید والا دین تھا، اس سے ہٹ گیا اور بت پرستی کرنے لگا۔ اور اس کی عادت یہ تھی کہ بڑا ظالم تھا، وہ زبردستی بت پرستی کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتا تھا، مجبور کرتا تھا، نہیں کرنے پہ سزائیں دیتا تھا۔ جیسے موجودہ زمانے کے اندر بھی ہے نا کہ بھائی ایک قوم کے یہاں گائے کیا ہے؟ قابل احترام ہے، ان کے لیے دیوی ہے، ان کے لیے دیوی ہے، اور انہوں نے قانون بنا کر مسلمانوں پر اور دوسروں پر بھی تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تم بھی گائے کا احترام کرو۔ تو
اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کہ اس زمانے کا دقیانوس بادشاہ اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے عقیدے کو لوگوں پر تھوپتا تھا، بت پرستی زبردستی کرنے لگاتا تھا، جیسے آج گائے والے کر رہے ہیں کہ تم بھی ہمارے لیے تو اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، جس طرح بہت ساری مخلوق انسانی غذائیت کا کام دیتی ہے، وہ بھی کام دیتے ہیں، ہمارے یہاں بس ایک جانور سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ تھوپنے کا کام تو پہلے بھی ہوتا تھا۔ تو دیکھو پہلوں نے کیا کیا اور ہم کیا کر رہے ہیں، یہ دیکھنا ہے۔ تو اب کیا ہوا، ان کے یہاں سال میں یا مہینوں میں ایک میلہ لگتا تھا، اس میلے میں وہ باہر نکلتے تھے دقیانوس کی پرجا والے لوگ، اور اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ اب لوگ وہاں پر جمع ہوئے تو کچھ بندے تھے جن کے دل میں اللہ نے دین عیسوی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو حق تھی اس کو مضبوط کر رکھا تھا، وہ توحید پہ تھے، وہ اندر سے بت پرستی کے خلاف تھے، لیکن بادشاہ کی طاقت کے خلاف بولنے کی جرأت نہ تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ وہ بت پرستی کی جگہ سے نکلے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے گاؤں کے باہر آ گئے۔ سب سے پہلے ایک بندہ آیا اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب اس کے دل میں جو خیال آیا کہ بت پرستی مجھے کرنا نہیں ہے، دین حق تو اللہ یہ ہے کہ اللہ ہے کہ اسی کی عبادت ہونی چاہیے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں ایسے چند لوگ جو ہیں، چند نوجوان جو ہیں، یہ اسی فکر کے اندر کہ اپنے ایمان کو بچائیں اور یہاں بت پرستی کے میلے سے اپنے آپ کو نکال کر وہ سب اسی طرف جانے لگے من جانب اللہ جہاں پہلا بندہ گیا تھا، اور سب جا کر ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ ابھی سب مورخین علماء کرام لکھتے ہیں کہ سب ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے، اور سب کو اپنے اپنے آنے کا مقصد تو معلوم تھا کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں، لیکن دوسرے کے آنے کا مقصد نہیں تھا، اور ماحول اتنا خطرناک تھا کہ ایک دوسرے کے سامنے اپنی دل کی بات رکھنے کو ڈرتے تھے کہ کہیں یہ حکومت کا آدمی نکل گیا اور پتہ چلا کہ بت پرستی کے خلاف ہے تو بادشاہ کے حوالے کر دے گا، تو سب ایک دوسرے سے اپنے عقیدے کو سنبھال رہے تھے۔ پر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اس میں سے ایک نوجوان نے ہمت کی اور کہا کہ میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں کہ یہ بت پرستی جو بادشاہ کروا رہا ہے یہ غلط چیز ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ جب ایک نے ہمت کر کے بولا، اپنا عقیدہ پیش کیا کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہوں، دین حق پہ ہوں، دوسرا بھی کہا، تیسرا بھی کہا، چوتھا بھی کہا، سب متفق ہو گئے۔ اب ایک ایڈیالوجی پر، ایک دین حق کے اوپر جب سب جمع ہو گئے، ایک جماعت بن گئی، اور اللہ کو یہی جماعت بنانا مقصود تھا اور بتانا مقصود تھا کہ آدمی کیسے بھی ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت پر اگر اڑا ہے، ڈٹا ہے، تو اللہ اس کو واحد نہیں رکھتا ہے، اللہ اس کو جماعت بنا دیتا ہے۔ آپ کہیں پر بھی رہو، اکیلے تنے تنا رہو، اگر اپنے ایمان اعمال پہ مضبوط اگر ہے، اللہ کی مدد آئیں گی، اللہ آپ کو طاقت دے گا، قوت دے گا، تنہا نہیں چھوڑے گا، جماعت بنا کے چھوڑے گا۔ سب اکیلے تھے اس میلے کے اندر اپنے اپنے مقام کے اوپر، لیکن اللہ رب العزت نے سب کو اپنی ایمان کی فکروں کی بدولت ایک جگہ جمع کیا اور جماعت بنا کر ان کی طاقت بنا دی۔ اب پھر آپس میں مشورہ کر کے وہیں پر جائیے، گاؤں کے باہر جمع ہوئے تھے، وہیں پر انہوں نے ایک جگہ منتخب کی، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق یہ عبادت کرنے لگے اور وہیں پہ زندگی بسر کرنے لگے۔ لیکن اب وہ کہتے ہیں نا، عشق اور مشک چھپاؤ چھپتا نہیں ہے، تو اللہ سے عشق تھا ان کو اور بادشاہ سے نفرت تھی، تو وہ کہاں سے چھپیں گا؟ تو آہستہ آہستہ خبر مشہور ہو گئی کہ چند نوجوان ہیں جو بت پرستی کے خلاف ہے اور وہاں جا کر بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا، بادشاہ نے اپنے کارندے، اپنے آدمی بھیج کر ان کو بلایا اور نوجوانوں کو جو ہے اپنے سامنے جمع کیا اور ان سے براہ راست بات کیا، تو انہوں نے جو ہے صاف الفاظ میں اس کے سامنے کہا، کیا کہا؟ قالو، انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، ہم بت پرستی نہیں کرتے،
ہم یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تراشے ہوئے ان بتوں کی اور ان مورتوں کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ ہم تو اس رب کی عبادت کرتے ہیں۔ ہمارا رب وہ رب ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ساتوں آسمان بنائے ساتوں زمین بنائے، وہ ہمارا رب ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، اگر ہم اس کے علاوہ کسی معبود کو پکاریں گے، لقد قلنا اذا شططا، تب تو یہ جو ہے بالکل جو ہے بیکار والی بات ہو جائیں گی، اور ہم ایسی حماقت والی بات اور حماقت والا عمل نہیں کر سکتے۔ یعنی بادشاہ نے جب سامنے رکھ کے ان سے ان کے ایمان کے تعلق سے پوچھا، باوجود اس کے کہ حکومت سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، باوجود اس کے کہ طاقت سامنے والے کے ہاتھ میں ہے، باوجود اس کے کہ سارا ماحول بگڑا ہوا ہے، لیکن جب ایمان کی گواہی دینے کی باری آئی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ ربنا رب السماوات والارض۔ جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ سے پہلے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے، اسی کی بندگی ہوگی، بت پرستی نہیں کی جائیں گی، مضبوطی کے ساتھ۔ تو قرآن اس کو بیان کرتے ہوئے کیا کہتا ہے کہ جب انہوں نے بادشاہ کے سامنے ان کو پیش کیا گیا تو اللہ نے کیا کیا معلوم ہے؟ ربطنا علی قلوبہم، ان کا ارادہ مضبوط تھا، اللہ نے اور مضبوط ان کے ایمان کو دلوں کے اندر جما دیا، ہمت دے دی، طاقت دے دی۔ یہ بتاتا ہے واقعہ کہ جب ایمان والا حالات میں جہاں ایمان کو بگاڑنے کے حالات ہیں، ایمان والے کو ایمان کی نسبت پہ ستایا جا رہا ہو، تو ایسے موقع پر جب ایمان والا جمنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ ان کی مدد ہوئی، قرآن کہتا ہے ہم نے ان کے دلوں کو جما دیا، اور کہنے لگے کہ یہ جو ہماری قوم ہے نا، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ہی معبود اپنے ہاتھوں سے بنا دیے۔ اگر یہ معبود سچ ہے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہیں، تو ان کو کہو کہ کوئی دلیل لے کر آئے۔ جس طرح ہم توحید پرست اور دین حق کو ماننے والے اللہ کے ایک ہونے پہ دلیلیں پیش کرتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے پہ ثبوت پیش کرتے ہیں، تو یہ جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے معبودان باطل بنائے، اس کے اوپر دلیل لے آؤ، اس کے اوپر دلیل لے آؤ۔ یہ طرح کی تقریر کی انہوں نے، اور کہا کہ بھائی ہم تو اس سے بیزار ہیں، ہم کیا اس سے بیزار ہیں، اس طرح سے کہا۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ تم سب نوجوان ہو، اس لیے میں تم کو قتل کرنے میں جلدی نہیں کروں گا، تم کو مہلت دیتا ہوں، تم سوچو اور اپنے اس خطا سے باز آ جاؤ، یعنی میری آئیڈیالوجی کو مان لو۔ انہوں نے اسی کو غنیمت جانا، بلکہ اللہ کو ان کے ذریعے، اللہ کو اصحاب کہف کے ذریعے آنے والی امت کو ایک بڑی تعلیم دینی تھی، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خرق عادت کام کروائے، یعنی جو عام طور سے نہیں ہوتے، اللہ کی قدرت سے ہوتے ہیں، وہ کام کروائے کہ اللہ رب العزت نے ان کو وہاں سے نکلنے کا موقع دیا۔ یہ وہاں سے نکلے اور ایک غار میں داخل ہو گئے، ایک غار میں داخل ہو گئے، ٹھیک ہے۔ نوجوانوں کا گروپ تھا جو غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اب غار میں داخل ہو گئے، غار میں داخل ہونے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر نیند طاری کر دی، جس کو قرآن یہاں کہتا ہے اذ اول الفتیۃ الی الکہف، وہ وقت کو یاد کرو جب نوجوان غار میں داخل ہو گئے اور کہا کہ ہمارے رب ہمیں آپ کی رحمت عطا فرمائیے اور ہمارے معاملے کو درست فرمائیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے خرق عادت کیا، اپنی قدرت کا اظہار کیا۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ نے کئی سال کے لیے ان پہ نیند طاری کر دی۔ نیند کیسی طاری کی معلوم ہے؟ وہ ایسا سو رہے تھے کہ دیکھنے والے کو سونے والا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ایک آدمی اگر سو جائے تو اس کی آنکھ بالکل بند رہتی، اس کا جسم جو ہے ڈھیلا پڑا رہتا، اور ایک آدمی جاگا ہے خالی لیٹا ہے، تو لیٹنے والا آدمی حرکت بھی کرتا رہتا ہے، اس کا جسم ڈھیلا نہیں پڑتا بلکہ ٹائٹ فٹ رہتا ہے، اور اس کو دیکھ کر بندہ جو ہے کسی غلط چیز کا ارادہ نہیں کرتا۔ ایک بندہ سو رہا ہے تو کوئی آ کر دشمن حملہ کر دے، ایک بندہ سو رہا ہے کوئی آ کر ان کا سامان چرا لے، ان کا سامان چرا لے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو ایسی نیند دیا کہ یہ سو تو رہے تھے لیکن نظر دیکھنے والے کو لگتا تھا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اس طرح سے ان کی جان کی بھی حفاظت ہو گئی، ان کے مال کی بھی حفاظت ہو گئی۔
ان کی جان کی بھی حفاظت ہو گئی اور مال کی بھی حفاظت. اور یہ کب کی بات ہے؟ جیسے میں نے شروع میں کہا عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد. ٹھیک ہے. اب قرآن نے تو اس کو بیان نہیں کیا، مفسرین نے بیان کیا ہے. مفسرین نے بیان کہ 300 سال سے زائد، 309 سال کسی نے لکھا ہے، 309 سال تک سوتے رہے. کتنے سال تک سوتے رہے؟ 309 سال تک اللہ نے ان کو سلا کر رکھا اور کروٹیں بدلتے تھے. اس میں علماء کرام نے لکھا ہے حکمت یہ کہ جب آدمی ایک کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے تو زمین ایک وقت کے بعد جسم کے اس حصے کو کھانے لگتی ہے. یہ کروٹیں بدلتے تھے، ہلتے ڈلتے تھے تاکہ زمین ان کے جسم کو تکلیف نہ پہنچے. اور جس غار کے اندر تھے نا، وہ غار کا جغرافیہ ایسا تھا، وہ ترى الشمس اذا طلعت تزاور كافٍ ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آیات اللہ. کہ اللہ رب العزت نے غار ایسی بنائی تھی کہ دھوپ اس کے سامنے آتی تھی، اندر نہیں آتی تھی. یہ جہاں سو رہے تھے تو دھوپ ان کے غار کے سامنے آتی تھی، جس کے نتیجے میں جتنی حرارت جسموں کو ہونا وہ ان کو ملتی تھی، جتنی ہوا ان کو ہونا اتنی ملتی تھی. سردی گرمی کا موسم معتدل رہتا تھا جس سے جسم بیمار نہیں پڑے، جس سے جسم بیمار، اور دھوپ ان کے اوپر نہیں آتی تھی کہ ان کو تکلیف ہو رہے. یہ اللہ نے اپنی قدرت کا کرشمہ بتا کر ان کے جسموں کی ایسی حفاظت فرمائی. اس غار کے اندر وہ رہے، اس غار کے اندر وہ رہے. اور ایک کتا تھا، وَقَلْبٌ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ، اور ایک کتا تھا جو غار کے دروازے پر پیر پھیلائے، ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ چند جانور بھی جنت میں جائیں گے، چند جانور بھی جنت میں جائیں گے. ویسے تو جانور کے تعلق سے اصول یہ ہے کہ جانور چونکہ انسان کے نفع کے لیے دنیا میں ہے، تو گائے کوئی بھگوان ہے نہیں، کہ انسان کے نفع سارے جانور ویسے. تو ان کا یہ حساب ہے کہ کل قیامت کے دن ان کو پیش کیا جائے گا. سنگ والے نے بغیر سنگ والے پہ ظلم کیا ہوگا تو دونوں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلا کر دونوں کو مٹی بنا کر پورا کر دیا جائے گا. لیکن چند جانور کو اللہ رب العزت جنت میں داخل کرے گا، اس میں اصحاب کہف کا کتا بھی ہے. یہاں پر علماء کرام نے ایک خاص بات لکھی ہے کہ جب اللہ والوں سے رشتہ جڑنے پر، جب اللہ کے نیک بندوں پر رشتہ جڑنے سے ایک کتے کی اتنی عظمت ہے کہ وہ بھی جنت کا حقدار بنا، تو اگر ہم اللہ والوں سے رشتہ جوڑ کر اپنے ایمان اور اعمال کو درست کریں گے تو ہمارا مقام ضرور بلند ہوگا. اس لیے اللہ والوں سے صحبت رکھنا، علم والوں کے پاس رہنا، دینداروں کے پاس رہنا، یہ اپنی آخرت کو، اپنے ایمان اعمال کو سنوارنے کا بہت عظیم ذریعہ ہے. آج عجیب معاملہ باطل کی محنت سے یہ وجود میں آیا ہے. علم والوں کو، اہل علم کو گالیاں دینے کا، اہل علم سے بدظن ہونے کا جو ہے موسم بنا ہوا ہے. عجیب معاملہ ہے. علماء کی غیبتیں، امام کی غیبتیں، امام کے خلاف باتیں، علماء کے خلاف باتیں، علماء کے خلاف سازشیں، اہل اللہ کے خلاف بدگمانیاں. اور سوشل میڈیا تو ہے اس گندگی کی جگہ. اس روز ایک پوسٹ کرنے والے نے پوسٹ کیا، مسلمان نے، ایک اللہ والے ہیں پڑوس کے ملک کے، اس ملک کے سب سے بڑے مفتی ہے، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب. وہ کئی سفر میں جا رہے تھے تو مہنگی گاڑی سے اترے، تو ایک نے تانا دیتے ہوئے کہا، دیکھو بولے ان کی تو کوئی کمائی ہے نہیں، ان گاڑیاں دیکھو، بولے یہی امت کا مال ان کے پیٹ میں جا رہا ہے. الزام لگا دیا. ارے جب بندہ کتے کو پالتا ہے اس کو بھوکا نہیں رکھتا جو گھر کے باہر رہتا ہے. ایک باپ اپنے نافرمان بیٹے کو لقمے سے محروم نہیں کرتا. وہ خالق مالک اس کی پرستی چھوڑ کر غیر اللہ کی پرستی کرنے والے کو بھوکا نہیں رکھتا. تو وہ اللہ والے جو پوری زندگی قرآن کے سیکھنے سکھانے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں لگا دے، کہ اللہ دنیا کے ٹکڑے ان کے قدموں میں نہیں ڈالتا؟ صحابہ کے قدموں میں اللہ نے دنیا کے ٹکڑے نہیں ڈالے. تو یہ 2-5 کروڑ کی گاڑی اگر کسی عالم دین کے قدموں میں اللہ نے ڈال دی تو کون سی بعید ہے؟
لیکن یہ موسم بنا ہوا ہے۔ بہرحال تو یہاں سے سبق لینا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب اصحاب کہف کا کتا اس نے ایمان والوں سے، اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کیا تو اللہ نے اس کا مقام بلند کیا کہ مفسرین نے لکھا ہے یہ بھی جنت میں جائیں گا۔ تو ہمارے اور تمہارے جیسے اگر اللہ والوں سے رشتہ رکھے، آخری درجے میں بدگمان تو نہ ہو، بدگمان تو نہ ہو، نہیں محبت کرنی مت کرو، بدگمانی تو مت کرو۔ یہاں سے کتے سے سبق سیکھنا چاہیے کہ رشتہ جوڑا اس نے کس سے؟ اللہ والوں سے، اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا۔ تو اب یہ اللہ والے غار میں گئے، غار کا جغرافیہ ایسا تھا جیسے میں نے ابھی بتایا، دھوپ اندر نہیں جاتی تھی، کروٹیں بھی لیتے تھے، جاگتے نظر آتے تھے، کتا بھی سامنے بیٹھا ہے، سامان کی حفاظت کا بھی اللہ نے انتظام کیا۔ اور کیا کہا؟ عدد سنین، کئی سالوں تک ہم نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی۔ مفسرین نے روایتوں میں لکھا، بیان کیا ہے تاریخی کہ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ کتنے سال کے بعد بیدار ہوئے بولو؟ 309 سال کے بعد بیدار ہوئے۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو پھر آپس میں بات کرنے لگے۔ قال قائل منهم کم لبثتم، بھائی تم کتنے دن سوئے؟ قالوا لبثنا یوما وبعض یوم، تو ایک کہنے لگا کہ بھائی ایک دن یا آدھا دن سوئے۔ جب آدمی بہت گہرا سو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنا سویا۔ بے چین آدمی جو رہتا ہے نا، اس کی رات کروٹیں بدل بدل کے گزرتی ہے۔ بے چین آدمی، بے سکون آدمی، اطمینان نہیں، ایسے بندے ہوتے ہیں ان کی راتیں کیسی گزرتی ہیں؟ بے چینی میں گزرتی ہے۔ جس کو اللہ سکون والی نیند دے، قرآن خود کہہ رہا ہے ضربنا علی آذانہم، ہم نے ان پہ نیند طاری کر دی، تو ایسی اطمینان کے ساتھ سوئے کہ 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ پن اٹھ کر کیا کہنے لگ رہے؟ یومن و بعض یوم، بھائی آدھا دن سوئے یا پورا دن سوئے؟ پھر ایک نے کہا قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہ بھئی اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کہے، تم کتنا سوئے۔ بہرحال اٹھے، نیند میں سے اٹھنے کے بعد بھوک لگتی، انسان تھے، اٹھے، بھوک لگی۔ اب یہ تو سوئے تھے اپنے حساب سے، اٹھے اپنے حساب سے، بھوک لگی تو بھوک لگنے کے بعد ان کے پاس جو پیسہ تھا، ایک بندے کو بولا کہ بھئی کام کر، جا اور جا کر جو ہے ایھا ازکا طعامن فلیاتی برزق منہ، کہ جا اور جو ہے ہمارے لیے کوئی پاکیزہ عمدہ کھانا لے کے رہا، اور اس کو کیا دیا؟ پیسہ دیا، اور کہا وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ہوشیاری سے کام کرنا، لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں کیا ہوا ہے؟ دقیانوس بادشاہ نے مہلت دی ہے کہ بت پرستی پہ آ جاؤ نہیں تو تمہارا گلا کاٹ دیں گا، یہ اس سے چھپ کر غار میں سو رہے ہیں ان کے حساب سے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی سمجھداری سے کام کرنا، پکڑے مت جانا، اور خاموشی سے کھانے کا سامان لے کر آنا، پیسے دے دیے۔ یہ تو ان کی کائنات، باہر کائنات بدل چکی ہے، 300 سال گزر چکے ہیں، بت پرست بادشاہ تو دقیانوس تھا، اس کا دور ختم ہو چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بادشاہ کا دور آ چکا ہے، بادشاہ کا دور آ چکا ہے۔ سکے بدل گئے، کرنسی بدل گئی، زمانہ بدل گیا، لوگ بدل گئے۔ اب یہ جو بادشاہ تھا جس کے دور میں یہ اٹھے، یہ پکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر عمل کرنے والا موحد تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بندہ تھا۔ اس کے زمانے میں یہ چل رہا تھا، دیکھو جو نیک بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کو اپنے پرجا کی کھانے پینے اور دوسری چیزوں کی سہولت مہیا کرنے کی فکر تو ہوتی ہی ہوتی ہے، ان کے ایمان اعمال کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اس لیے ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو ایمان اعمال کی بھی فکر کرے، تو وہ بادشاہ تھا۔ تو اس کے زمانے میں ایک گروپ ایسا بنا ہوا تھا جو اس مسئلے پہ شک کرنے لگا تھا، اس عقیدے پہ شک کرنے لگا تھا کہ بھئی آدمی جب گھر سڑ جاتا ہے تو دوبارہ اللہ محشر کے میدان میں کیسے اس کو زندہ کرے گا؟ یا دیکھ رہے کہ قبر میں دفن کرے، 3 دن کے بعد قبر پھول جا رہی ہے، چند دنوں کے بعد ختم ہو جا رہی ہے، اور چند سالوں کے بعد ہڈیاں بھی بوسا بوسا ہو جا رہی ہے، اب قیامت میں یہ کیسے اٹھیں گے؟ اس عقیدے کے اندر جو ہے لوگ شک کرنے لگے تھے۔ اور یہ جو بادشاہ تھا 309 سال کے بعد کا،
یہ بادشاہ کو اس عقیدے کو درست کرنے کی فکر تھی، لہٰذا لکھا ہے علماء اکرام نے، مورخین نے، وہ اس زمانے میں ٹاٹ کے کپڑے سادہ لباس پہنتا تھا، مصلی پہ بیٹھ کے اللہ سے دعا کرتا تھا، یا اللہ تو ہی کوئی مدد کر دے اور تو ہی کوئی معاملہ ایسا کر دے کہ ان کا عقیدہ درست ہو جائے۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کیسی دعا قبول کی؟ عقیدہ کیا خراب ہوا کہ اللہ محشر کے میدان میں زندہ کرتا کیا نہیں کرتا۔ اور یہاں اور یہ بادشاہ نے بادشاہی چیزوں کے اندر، پرانی چیزوں کے اندر ایک تختی دیکھی تھی، اس تختی کے اوپر ان نوجوانوں کے نام لکھے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نوجوان جب وہ دقیانوس بادشاہ کے سامنے سے نکلے تھے تو دقیانوس بادشاہ کی سلطنت کے قانون کے حساب سے بت پرست نہیں تھے، تو یہ قانونی مجرم تھے، تو مجرم کی پرچی بنتی ہے نا، تو ان کی پرچی بنی ہوئی تھی، تختی کے اوپر ان کے نام لکھے ہوئے تھے اور ان کا جرم لکھا ہوا تھا اور سزا لکھی ہوئی تھی کہ جہاں ملیں گے ان کو جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ وہ تختی وہاں پر تھی۔ یہ جو بادشاہ تھا، جو 309 سال کے بعد جو سچا ایمان والا تھا، دیندار تھا، اس نے ان کا تذکرہ کہیں نہ کہیں اس کی نظروں سے گزرا تھا۔ اب یہ بندہ آیا، بلیخا نام بتایا جاتا ہے اس کا۔ بہرحال وہ بندہ آیا مارکیٹ میں کھانے کی روٹی کی دکان پہ اور سکہ پیش کیا اور روٹی مانگا۔ تو اب دکاندار نے دیکھا کہ بھئی یہ کون سی کرنسی لایا آدم بابا کے زمانے کی، ہاں ابھی تو نوٹیں پرانی 500 کی لا لیا اس نے، پرانی نے بہت پہلے کی تھی، وہ تو چاندی کے سکے چلتے، بہت پرانا سکہ لے کر آیا۔ اس کو تعجب ہوا، اس کو کیا لگا معلوم ہے؟ اس کو لگتا پرانا کوئی خزانہ ملا، اس کو کیا لگا؟ پرانا کوئی خزانہ ملا۔ اس نے ایک حکومت کے آدمی کو بتا دیا کہ ایک فلاں فلاں آدمی آیا تھا، فلاں فلاں آدمی آیا تھا، اس کے پاس پرانا سکہ تھا، میرے کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی پرانا خزانہ ملا۔ یہ خبر جو ہے پولیسوں نے اور جو بھی تھے انہوں نے بادشاہ تک پہنچائی۔ بادشاہ نے اس کو بلوایا، بادشاہ کے سامنے حاضر کیا گیا تو بادشاہ نے اس کو پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے، وہ تو یہ سمجھ رہا تھا نا کہ یہ بھی وہی بت پرست ہوگا، کیونکہ اس کو تو معلوم نہیں نا کہ میں 309 سال کے بعد اٹھا ہوں۔ تو وہ خوف زدہ ہو کر تھوڑا فکر کر جو ہے بات کرنے میں آگے پیچھے ہوا۔ بادشاہ نے تسلی دی، امن کی بات کی تو پورا واقعہ سنایا تو بادشاہ خوش ہو گیا، اور بادشاہ کو اس کی وہ دعائیں جو رات میں اللہ سے مانگی تھی کہ اللہ ان کا عقیدہ کس طرح تو درست کر دے، اس کی جیتی جاتی دلیل مل گئی کہ جو بندے 309 سال پہلے غار میں غائب ہوئے تھے، اللہ نے 309 سال کے بعد جسم کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء کی سلامتی کے ساتھ زندہ کیا۔ تو جو اللہ 309 سال سلانے کے بعد جسم کی حفاظت کے ساتھ اٹھانے پر قادر ہے، کل محشر کے اندر، محشر کے میدان میں ساری انسانیت کو اپنے قبروں سے ایسے جسم کے ساتھ اٹھانے پر بھی قادر ہے۔ بادشاہ کو تو اس کی دلیل مل گئی اور اس دلیل کے ذریعے سے سارے لوگوں کے عقیدے درست ہو گئے۔ بہرحال بادشاہ نے پوچھا، اس نے بتایا۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، یہ تو پہلے زمانے کے اللہ والے، بادشاہ نے اجازت چاہی اور اس کے ساتھ اس غار میں گیا۔ غار کے باہر اس بندے نے کہا کہ دیکھو، اندر والوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زمانہ گزر چکا ہے اور اللہ کا ایسا کرشمہ اور ایسا معجزہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایسا قدرت کا کرشمہ ہمارے ساتھ ہوا ہے، یہ میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ اچانک اندر چلے جاؤں گے، وہ آپ کو دشمن سمجھ کر پریشان بھی ہو سکتے ہیں، میں اندر جاتا ہوں اور احوال سناتا ہوں۔ یہ بندہ اندر گیا اور کہا کہ ہم ایمان کی حفاظت کے لیے بادشاہ سے بھاگے تھے، اللہ نے ایسے قدرت کا معاملہ کیا کہ ہم کئی سالوں تک سوتے رہے۔ اب جو بادشاہ ہے وہ عین ایک معبود اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت اور پرستش کرنے والا ہے، اس کی عبادت کرنے والا ہے، دین حق پہ جمنے والا ہے۔ اب جو حکومت ہے وہ دینداروں کی ہے اور توحید پرستوں کی حکومت ہے۔ یہ بات کہی تو سب اندر خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جو اپنے گھردار کو چھوڑا تھا اور بادشاہ سے دور بھاگ کر غار میں گئے تھے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے گئے تھے، وہ فوراً آئے باہر، یا بادشاہ اندر گیا، ان کی ملاقات ہو گئی۔ علماء کرام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہی تک بتانا تھا، ان کی عمر بھی تمام ہونی تھی، لہٰذا جیسے ہی بادشاہ سے ملاقات کر کے وہ غاروں کے اندر گئے، غار میں جانے کے بعد اللہ نے سب پہ موت طاری کر دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔
اب تک سو رہے تھے، اب انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے نا لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اللہ والے ان کی کوئی یادگار بنانی چاہیے، تو وہاں پر مورخین نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں جو مسجد تو عبادت گاہ تھی وہاں پر عبادت گاہ بنا دی گئی، عبادت گاہ بنا دی۔ اب پورے واقعے کو دیکھو، اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ خرق عادت کام کتنے کیے۔ اللہ نے ان کو ایسی نیند دی جو انسان کو عام حالت میں نہیں ملتی۔ ایک اللہ نے ان کو ایک جگہ پر سلا کر رکھا اور مٹی نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اور میں نے بتایا کروٹ لیتے تھے جس سے جسم کو مٹی نے تکلیف نہیں دی، اور موسم کو معتدل رکھنے کے لیے اللہ نے غار کا نظام ایسا بنایا تھا کہ دھوپ غار کے دروازے پر آتی تھی، اندر نہیں آتی تھی، اس سے موسم معتدل رہتا تھا۔ پھر کتے کو اللہ رب العزت نے جو ہے نگراں بنا کر بٹھا دیا، نگراں بنا کر بٹھا دیا جس سے کوئی دشمن بھی اندر نہ آوے، اور 300 سے زیادہ سال تک یہ جو ہے اس کے اندر سوتے رہے۔ اللہ نے ان کو جگایا، اور اس ایک عمل کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو یہ بتایا کہ جب ایمان پہ بات آئے، اپنے ایمان کی مضبوطی کا اگر تم ارادہ کر لو، جیسے میں نے شروع میں کہا سب الگ الگ تھے، اللہ نے سب کو جمع کر کے ایک درخت کے نیچے جماعت بنایا۔ جو ایمان والے کیسے بھی ماحول کے اندر ایمان پہ جمنے کا پختہ ارادہ کر لے، اللہ تنہا نہیں چھوڑتا، طاقت اور جماعت بنا کر چھوڑتا ہے۔ پھر اللہ کیسی حفاظت کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مہلکین کو محافظین بنا کر پیش کرتا ہے، مٹی ہلاک کر دیتی ہے اس پہ پڑنے والی چیز کو۔ غار زندگی گزارنے کا ذریعہ نہیں، اتنی لمبی نیند جو ہے یہ آرام کی چیز نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ نے جو ہے حفاظت کا ذریعہ محافظ بنایا، اور پھر ان کے ایمان کی برکت سے اللہ نے آنے والی نسلوں کے عقیدے کو درست فرمایا۔ 300 سال کے بعد لوگوں میں جو عقیدہ خراب ہوا تھا، اللہ نے ان کے ایمان کی برکت سے ان کے عقیدوں کی بھی دلیل قائم کر دی۔ اسی لیے ایمان والے کو سبق لینا چاہیے کہ جب ہم ایمان پہ جمنے کا پکا ارادہ کریں گے، کیسے بھی حالات ہو، آج بھی حالات بڑے سنگین ہیں، بڑے سنگین ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، اور ہر طرح سے ایمان کو خراب کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اب کل کا واقعہ ہے، ایک ہماری جو ہے دیہات کی لڑکی غیر کے ساتھ بھاگ کر شادی کی، اس کو کل اپنے یہاں کے پولیس اسٹیشن میں لائے تو سمجھانے کے لیے چند علماء اکرام کو بلائے، تو اپنے 2 ساتھی اور علماء اکرام گئے، وہ بچی سے بات کرے، وہ ساتھی جس نے بات کیا اس نے بتایا میں نے 7 منٹ اس کو سمجھایا، 7 منٹ تک اس نے آنکھ کی پپنی بھی نہیں بند کری، اس کے اوپر کالا جادو کیا ہوا تھا، یقین سے کہتا ہوں، یا اس کو بھنگ یا نشہ پلا کے لایا ہوا تھا، اور 7 منٹ کے بعد یہی کہہ رہی تھی مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے۔ تو امت ارتداد کے اوپر ہے، اور باطل ایمان کو لوٹنے کے لیے، جیسے اصحاب کہف کا ایمان لوٹنے کے لیے دقیانوس بادشاہ یہ فکر میں رہتا تھا، آج بھی دقیانوس بادشاہ کی نسل موجود ہے جو اپنے ایڈیالوجی کو تھوپنے کے لیے مسلمانوں کو ستاتی ہے۔ ہماری ذمہ داری اصحاب کہف کی طرح ہے، اصحاب کہف کی طرح اگر مضبوط ہو جا رہے ہیں، نوجوان تھے، جوانی کی فکر نہیں کی، جوانی کے تقاضوں کو دبائے ایمان کے آگے۔ آج ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان کو بچانے کے لیے جو ہے ڈٹ کر رہے۔ آج ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہم سے داڑھی نہیں رکھی جاتی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ فجر کی اور 5 وقت کی نماز پڑھی نہیں جاتی، ہمارا ایمان یہ ہے کہ سود سے بچا نہیں جاتا۔ تو اگر یہ اصحاب کہف کی طرح اگر سخت آزمائش ہماری آ جائے اور ہمارے گلوں کے اوپر چھوڑے اور توپ اگر آ جائے، تو بتاؤ ہمارا ایمان محفوظ رہے گا یا مرتد ہو جائیں گے؟ تو فتنہ ایمان کی آزمائش سے کیسا بچا جاتا ہے؟ سورہ کہف کے اس پہلے واقعے کے اندر اللہ رب العزت نے بتایا، اصحاب کہف کے واقعے میں، کہ اپنے آپ کو ایمان کی حفاظت کے لیے مضبوطی کے ساتھ جما دو، اللہ کی مدد آئیں گی، اور اگر مضبوطی کے ساتھ نہیں جمائیں گے تو اللہ کی مدد جو ہے ختم ہو جائیں گی۔ باطل ہمیشہ ایمان کا دشمن ہے، یاد رکھنا، باطل ہمیشہ ایمان کا دشمن ہے۔